السلام علیکم. یہ میرا کلینک ہے اور میں نے کہا بہت ساری دفعہ آپ سے گھر سے بات ہوئی، ایک دفعہ کلینک سے بھی بات کر کے دیکھیں. اور یہاں پر ہم عام طور پہ اپنے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ ٹائم جن کو چاہیے ہوتا، کیونکہ روٹین کلینکل پریکٹس میں جو کلینکل ہم بیماریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ مریض کو اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، اور اسپیشلی فالو اپ پیشنٹس میں. لیکن بعض اوقات ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں کہ جہاں پہ ہم ایک مریض کو الگ سے پھر ایک ٹائم دے کر اور ایک الگ سے اپوائنٹمنٹ دے کر اور اپنے اس کلینک میں بلاتا ہوں، اور جہاں پہ ایک پیشنٹ کے لیے یا فیملی کے لیے پورا تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہم اس کو دیتے ہیں. یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پرابلی شاید یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بہت ساری جگہوں پہ مطلب مریض اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ایک مرض اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ایٹ فالٹ نہ سمجھنا. یہ بھی ایک عجیب سا مرض ہے. کلچر، مین ہوڈ، کچھ عجیب سے نظریات انسان کے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بڑی چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ابھی جو میں نے ایک پیشنٹ دیکھا، بیسیکلی یہ پیشنٹ سے زیادہ یہاں پر ہم فیملیز کو، پورے فیملیز کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپس کے مسائل کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے ہیں. فیملیز کو یہاں پہ فیملی کاؤنسلنگ، فیملی تھیراپی، واٹ ایور آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں. میاں بیوی اور بیٹی تینوں موجود تھے. تو مطلب جو بہت سارے ایشوز تھے، لیکن اس میں سے ایک ایشو یہ تھا کہ میاں غصہ بہت کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں جھلا کے بولتے ہیں، لاؤڈ بولتے ہیں. میں نے میاں سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج سے نہیں کر رہے، مطلب 10-15 سال سے ان کا رویہ تقریباً یہی ہے. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کمال کرتے ہیں، مطلب میں دکان سے، مطلب جو بھی کاروبار ان کا تھا وہاں سے تھکا ہارا آتا ہوں، کام کرتا ہوں سارا دن، تو غصہ تو آتا ہی ہے. مطلب پھر رہی بات ہے گھر آ کے تو پھر مطلب میں کیا کروں، میں فریش نہیں ہوتا ہوں، غصہ کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ کام کر کے آتے ہیں، بہت بہت تھک جاتے ہوں گے. ہاں بہت تھک جاتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ کام کی تفصیل نے بتائی. جو بھی کاروبار تھا 10-11 بجے جاتے ہیں اور 10 بجے کے قریب، 10 سے پہلے بلکہ 8-9 بجے واپس آ جاتے. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے آپ ایسا کر لیجئے کہ اپنی بیگم کو بھیج دیجئے، آپ میکے یا اپنی بیگم کو کہیے کہ وہ یہیں پر اپنے ایک تخت پہ بیٹھ جائیں. ایک ہفتے اپنے کاروبار سے، اپنے نوکری سے آپ چھٹی لے لیجئے اور ایک ہفتے گھر چلا لیجئے. چاہے وہ جھاڑو پوچھا ہو، چاہے برتن ہو، ماسی سے کام لینا ہو، کپڑے دھونا ہو، کھانا پکانا ہو، کھانا منگوانا ہو، روٹی منگوانی ہو، روٹی پکوانی ہو، واٹ ایور. آپ ان کو بالکل فارغ کر دیجیے اور ایک ہفتے یہ گھر کا کام کر کے دیکھ لیجیے. تو ہنسنے لگے، کچھ شرمندہ کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے میں کر سکتا ہوں. پھر بیگم بولی کہ ہاں یہی کہتے ہیں ہم سے کہ بھی کوئی کام، یہ تم کیا کرتی ہو سارا دن گھر میں بیٹھ کے، کچھ بھی تو تم نہیں کرتی ہو، اور میں جاتا ہوں تو اس طرح سے کاروبار کر کے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنا کیوں غصہ کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آتا ہے بہت زیادہ. میں نے کہا اوکے فائن، ٹھیک ہے، آپ اگلی دفعہ جو آپ کا کسٹمر آئے اس سے غصہ کیجیے گا، اس سے لڑیے گا خوب. پھر چپ ہو گئے، کہنے لگے اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں، غصہ جو زیادہ آتا ہے؟ کہ نہیں اس سے تو نہیں لڑ سکتے نا ڈاکٹر صاحب. بھائی کیوں نہیں لڑ سکتے اس سے؟ اب یہاں پہ آ کے چپ ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں لڑ سکتے اس سے. پھر میں نے ان کی مدد کی یہ سمجھنے میں کہ میں نے کہا دیکھیے اس سے آپ اس لیے نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ رسپونڈ کرے گا، وہ آپ کے غصے کے جواب میں غصہ کرے گا، وہ آپ کی گالی کے جواب میں گالی دے گا، اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو 2 مارے گا، اور کچھ نہیں بھی کر سکے گا. بہت ہی کوئی شریف النفس قسم کا آدمی ہوگا تو کم از کم آپ سے سودا خریدے گا نہیں، آپ سے وہ کاروباری ڈیل نہیں کرے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور یوں آپ کو نقصان دے کے جائے گا. گھر میں یہ بات نہیں ہے. گھر والے آپ کا غصہ سنیں گے بھی، آپ کی باتیں بھی سنیں گے،
گھر چھوڑ کے بھی نہیں جائیں گے، آپ کے لیے کھانا پکانا بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا آپ غصہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. اگر غصہ ہے، مزاج میں بہت غصہ ہے، تو یہاں پر بھی تو کرو. اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں تو بالکل ایسا اس وقت نظارہ تھا کہ جیسے میاں صاحب بالکل چپ ہو گئے، گنگ ہو گئے، اور بیگم صاحبہ اور بیٹی جو ان کی تھی، اور جو بیٹی بھی میرے گرون اپ بیٹی تھی، جاب کر رہی تھی، تو ایسا لگا کہ جیسے میں بالکل ان کے دل کی باتیں کر رہا ہوں. ہر بات پہ پراؤنڈ کریں، ہاں ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن میں، تم عورتیں کرتی کیا ہو. تو یہ چھوٹا سا تجربہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بیسیکلی کیا ہے کہ کلچر ہے نا، کلچر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کام کرنا بہت بڑی بات ہے، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر سے باہر نکل کے ان لوگوں سے ڈیل کرنا کہ جو ہوسٹائل ہیں، جو آپ کے لیے فرینڈلی نہیں ہیں. ایک مارا ماری کا دور ہے، کھینچا تانی کا دور ہے، کیپٹلزم ہے. آپ کا نقصان میرا فائدہ ہے، مطلب بہت کم ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہم دونوں کا نقصان نہ ہو اور دونوں کو فائدہ ہو جائے. کیپٹلزم کا جو کانسیپٹ میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ میرا وہی فائدہ ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے، جو آپ کا نقصان ہے وہی میرا فائدہ ہے. تو اس نفسی کے دور میں یقیناً روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ گھر سنبھالنا کوئی آسان کام ہے. یعنی میرے پاس جب ہاؤس وائفز آتی ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کام کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کچھ نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ کا گھر کون سنبھالتا ہے؟ نہیں وہ تو ہم سنبھالتے ہیں. تو پھر کچھ نہیں کرنا کیا ہوتا؟ تو میں نے کہا یہ اپنا چھوٹا سا ایک تجربہ آپ کا جو آج ہی کا تجربہ ہے وہ آپ کو بتاؤں. شاید آپ میں سے بہتوں کی یہ بات کام آ سکے، یہ گفتگو آج کی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.